بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المحکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے عزیز سامعین، آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر اپنی اس پرانے موضوع کے حوالے سے جو کہ زبان کا موضوع ہے اور میں نے منتخب کیا ہے، اسی کے حوالے سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ زبان ایک ایسی آلت ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر خطائیں سرزد ہوتی ہے انسان سے۔ اللہ نے تو بہت اعضاء دیے ہیں، بہت پارٹس دیے ہیں باڈی میں، جیسا کہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے۔ ان تمام کا اپنا ایک کام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کام انجام دیتا ہے انسان۔ لیکن سب سے زیادہ جو گناہ سرزد ہوتی ہے ان تمام اعضاء میں سے وہ زبان ہے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کا وہ رسالہ، حقوق الرسالہ کے نام سے جو ہے، رسالۃ الحقوق کے نام سے، وہاں پہ زبان کا جو حق ہے انسان کے اوپر، ایک دو جملے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ مولا نے یہ فرمایا ہے کہ آپ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، کہ اے لوگو اپنی زبان کو آپ ادب پہ، یعنی مکارم اخلاق پہ، اچھی صفاتوں پہ اس زبان کو آپ عادی کرو، گالی گلوچ نہ کر لو، غیبتیں نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو، غلط گواہیاں نہ دو، مسخرے نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کریں، بلکہ اچھے کاموں میں استغفار پہ اور ذکر الہی پہ اس کو عادت کراؤ اور ادب پہ اس کو عادی کراؤ۔ وَإِجْمَامُهُ إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، مولا فرماتے ہیں کہ اس کو روکے رکھو، إِلَّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ، جب تک ضرورت کی بات نہ ہو، جب آپ کو لگے کہ یہ اب ضروری ہے مجھے بات کرنا، اور اگر میں بات نہ کروں تو یہ حق نہیں پہنچے گا سامنے والے کو، تب آپ بولے وہاں پہ۔ اور وہاں پہ پھر خاموشی ہی غلط ہے، وہاں پہ خاموش رہنا ہی غلط ہے، وہاں پہ بولنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے بولنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ آپ خاموش رہیے گا۔ اور وَالْمَنْفَعُهُ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو استعمال کر، اس زبان کو آپ منفعت کے لیے، دین کے فائدے کے لیے یا دنیا کے فائدے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کہیں پہ اگر آپ کا دین کا فائدہ ہے، وہاں پہ مثلا ایک مسئلہ شرعی آپ بیان کر رہے ہیں، مثلا کوئی پرابلم کسی کے درمیان ہے، آپ صلح کرانا چاہتے ہیں، ایسا کام کہ جو دین کے فائدے کے لیے ہو، وہاں پہ آپ زبان کو استعمال کر لیں۔ اور اسی طرح دنیا کے فائدے کے لیے اگر وہ حلال کی کام میں ہو تو آپ استعمال کر لیں، ضروری نہیں آپ خواہ ہمیشہ خاموش رہیں۔ لیکن جہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہ ہو وہاں پہ سکوت ہی افضل ہے۔ جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں وَفِي السُّكُوتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ، کہ جو شخص خاموش رہے ہیبت اس میں آتی ہے، اور سکوت میں، خاموشی میں ہیبت چھپی ہوتی ہے۔ ایک انسان میں رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اگر آپ خاموشی سے کام لیتے ہیں اور آپ کی زبان فضولیات پہ عادی نہیں ہے، وہ آپ سے شرماتا ہے، وہ آپ کے سامنے فضول باتیں نہیں کرے گا، اسی کو کہتے ہیں ہیبت، اسی کو کہتے ہیں آپ کا رعب اور دبدبہ۔ وَإِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشَّنْعَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَائِدَةِ، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زبان کو ایسے کاموں میں بھی استعمال نہ کرو جہاں پہ بہت کم فائدہ ہو، جہاں پہ سکوت کا، خاموشی کا فائدہ زیادہ ہو زبان چلانے کی نسبت، وہاں پہ آپ خاموش رہیے گا۔ اسی لیے چونکہ ہم زبان کو اگر زیادہ استعمال کر لیں، زیادہ باتیں کریں ہم، تو ہماری خطائیں زیادہ ہوگی۔ یہ امام فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا اپنی طرف سے، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ امام فرما رہے ہیں من کثر کلامہ کثر خطأہ، جس کے کلام میں کثرت ہو، جو زیادہ باتونی ہو، جو زیادہ باتیں کرتا ہو، ان کی خطائیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ومن کثر خطأہ قل حیاؤہ، اور جس کی کلام زیادہ ہو، خطائیں زیادہ ہوگی۔ اگر آپ کی خطائیں زیادہ ہوگی، ہر جملے میں آپ خطا کریں گے، ہر باتوں میں آپ کی گناہ سرزد ہوگی، قل حیاؤہ، مولا فرماتے ہیں کہ آپ کی حیا کم ہوگی،
وَإِذَا قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، جب حیا آپ میں کم ہو گئی، شرم آپ میں کم ہو گئی، تو تقوی، ورع، پرہیزگاری آپ کے اندر کم ہو جائے گی. آپ کو لوگ پرہیزگار نہیں کہیں گے، تقوی آپ سے چلنے لگے گا، نکلنے لگے گا تقوی آپ سے. اور وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، اور جس کی تقوی کم ہو، ورع اور پرہیزگاری جس میں نہ ہو یا کم ہو، تو مات قلبہ، مولا فرماتے ہیں اس کا دل مر جاتا ہے. ومن مات قلبہ دخل النار، یہ بہار میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور جس انسان کا دل مر جائے تو وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. دیکھیں، جہنم کی طرف جانے کے لیے مقدمہ زبان، کہ اگر زبان کو آپ نے صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا، گالی گلوچوں میں، غیبتوں میں، سازشوں میں، چغلخوریوں میں، فضول باتوں میں، مسخرہ بازوں میں، اگر ان چیزوں میں آپ نے زبان کو استعمال کر دیا تو آپ جہنم کی طرف جائیں گے. اور ایک دوسری جگہ پہ امام صادق علیہ السلام بہت خوبصورت انداز سے ایک ارشاد فرما رہے ہیں کہ لولا تمریج فی قلوبکم ولا تکثیر فی کلامکم، اگر تمہاری دلوں میں چراگاہیں نہ ہوتی، تمریج چراگاہ کو کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ قسم قسم کے حیوانات آ کے چرتے ہیں، وہاں پہ خوراک کھاتے ہیں اور گھاس پھوس کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چراگاہ. کیونکہ وہاں پہ ممنوعیت ہوتی نہیں ہے، کوئی بورڈ نہیں لگا ہوتا وہاں پہ، سائن بورڈ کے مطلب جو بھینس ہے وہ آ سکتی ہے اور گائے نہیں آ سکتی، گائے آ سکتی ہے اور بھیڑ بکری نہیں آ سکتی، نہیں، مطلب وہاں پہ کوئی بورڈ نہیں ہوتا. حیوانات ہیں، ان کا عقل ہے نہیں، وہاں پہ ہر قسم کے حیوانات آ سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر تمہارے دل چراگاہوں کی طرح نہ ہوتے، مطلب ہر قسم کے خیالات نہ آتے تمہاری دل میں. اور دوسری جو میرے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وَلَا تَكْثِيرٌ فِي كَلَامِكُمْ، اگر تمہاری باتوں میں کثرت نہ ہوتی، زیادہ باتیں نہ کرتے بلکہ زیادہ خاموش رہتے، سکوت اختیار کرتے ہیں. ذکر الہی میں اسی لیے کہتے ہیں، دیکھو ایک چیز کی طرف آپ لوگوں کا ذہن مبذول کرانا چاہوں گا، وہ یہ کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ افضل ذکر ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَخْفِي. ابھی لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ آپ منہ کو بند کر کے، اپنے ہونٹوں کو بند کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں خاموشی سے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو ایسی خاموشی کی جو ذکر الہی میں بھی وہ مشغول ہو، واقعاً یہ عظیم درجے پہ فائز ہو جاتی ہے. لہٰذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ کی دل چراگاہ کی طرح نہ ہوتے، ولا تکثیر فی کلامکم، اور آپ کی کلام میں، آپ کی باتوں میں کثرت نہ ہوتی، لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع، یقیناً تم لوگ بھی وہی کچھ دیکھتے جو ہم ائمہ، ہم معصومین اپنی ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وَلَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعْ، اور وہی کچھ آپ لوگ اسی مادی کانوں سے سنتے، ما اسمع، جو ہم ائمہ سنتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے کانوں سے، ہمارے آنکھوں سے جو گناہوں کی وجہ سے غلافیں پڑی ہیں، پردے پڑے ہیں، وہ مٹ جائے گی اگر ہم کلام میں کثرت نہ لائیں اور اپنی زبان کو اگر ہم کنٹرول میں کریں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہو، قولوا قولا سدیدا، ایک محکم بات، مبنی بر حق بات کیا کریں. قول سدید اس کو کہتے ہیں. کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آگے علت بھی اللہ ارشاد کر رہا ہے کہ کیوں؟ اس وجہ سے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال اصلاح ہو جائیں گے، ترتیب سے ہو جائیں گے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری گناہیں اس کی وجہ سے معاف کیے جائیں گے. حتیٰ بعض تفاسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کہیں خطبہ ذکر ہی کیا نہیں ہے کہ جس خطبے میں رسول جب خطبہ ارشاد فرماتے، یہی آیت پہلے رسول اللہ ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. ٹھیک. اور آخر میں بس صرف میں ایک دو روایت کی طرف اشارہ کر کے آج کے اس درس کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ ایک دوسری جگہ پہ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں سلامت الانسانی فی حفظ اللسان، کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری سلامتی ہو اور میری عزت برقرار رہے، معاشرے میں میری عزت برقرار رہے، تو سلامتی کا جو راز ہے رسول اللہ نے اس حدیث میں فرمایا کہ سلامت الانسانی فی حفظ اللسان، جب تک آپ کا لسان اور زبان محفوظ ہے، کنٹرول ہے اپنی زبان پہ،
یقیناً آپ کی عزت بھی برقرار ہے اور آپ کی جو شخصیت ہے معاشرے میں وہ بھی برقرار رہے گی۔ اور دوسری جگہ پہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں من حفظ لسانہ سطر اللہ عورتہ، کہ جس شخص کی زبان محفوظ ہو گناہوں سے، زیادہ باتوں سے، کثرت کلام سے، غیبت سے اور باقی ایسی گناہیں کی جو انشاءاللہ آئندہ دروس میں عرض کروں گا آپ لوگوں کی خدمت میں کہ کون کون سی وہ گناہ ہیں کہ جو زبان کی وجہ سے سرزد ہوتی ہے ہم سے اور ہم پھنس جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی چوکی سے ہم نکل کے شیطان کی اس باؤنڈری میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہر وہ شخص کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا سطر اللہ عورتہ، اللہ ان کے مقابلے میں یہ کام کرے گا کہ ان کی عورت، ان کی عزت اور ان کی ناموس کو اللہ تعالیٰ مستور رکھے گا اور محفوظ رکھے گا۔ لہٰذا یہ زبان کے جہاں پہ امام علی علیہ السلام یہ خوبصورت انداز سے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اعجب لہذا الانسان، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ عجیب ہے، تعجب ہے اس انسان پہ کہ ینظر بشحم ویتکلم بلحم ویسمع بعظم، یہ وہ واقعاً عجیب انسان ہے، کتنا ذلیل انسان ہے کہ جو ینظر بشحم، چربی سے دیکھتا ہے، کہ آنکھ میں جو پردے ہیں اس کے نیچے چربی ہے، اس چربی سے ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح وَيَتَكَلَّمْ بِاللَّحْمٍ، ہم اس گوشت کے ایک ٹکڑے سے بول رہے ہیں، وَيَسْمَعْ بِعَظْمٍ، اور ہڈیوں سے جو کہ کانوں میں لگے ہوئے ہیں، اس ہڈیوں سے جو فلٹر کر رہے ہیں آواز کو، ان کے ذریعے سے ہم سنتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جس کی ابتدا بھی نجس اور جن کا انتہا بھی نجس۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا قرآن میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تم کس چیز پہ مغرور ہو؟ غرور تم کو کس چیز پہ ہے؟ در حال کہ نطفے سے تم کو پیدا کیا اللہ نے، اس نجس نطفے سے، اور تمہاری آخرت بھی، تمہاری انتہا بھی اتنی نجس ہے کہ اگر کتا اور خنزیر جو کہ نجس العین ہے اگر وہ مر جائے اس پہ ہاتھ رکھے تو غسل واجب نہیں ہوتا، صرف اس ہاتھ کو دھونا پڑتا ہے، لیکن اسی انسان پہ اگر غسل سے پہلے ہاتھ لگا دیا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی اوقات ہے۔ لہٰذا اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور اسی پہ انشاءاللہ میں اپنی اس درس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ تمام سامعین اور ناظرین کا بھی میں بہت شکر گزار رہوں گا انشاءاللہ، کہ خصوصاً میں ان برادران کا آخر میں من لم یشکر الانسان لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر گزار نہ ہو اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو برادران ہمارے اس پروگراموں کو ایڈ کر رہے ہیں، ایڈٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی انشاءاللہ سلامت رکھے۔ آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ان کی اس چینل کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اچھے ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچے۔ اور اسی کے ساتھ آپ لوگ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، سلامت رہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔